مزمل نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے دوسرا. کتنا؟ یہ تیسرا نمبر ہے. ہاں کتنا؟ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر تیسرا ہے. پہلے سورہ علق نازل ہوئی، پھر سورہ جی پہلے علق کی آیتیں، پھر قلم، اور یہ تیسرے نمبر پر یہ، اور چوتھے نمبر پر اس کے بعد مدثر. ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا یا ایھا المزمل، سورت کا دعویٰ ہے تحزیز فی تبلیغ. تحزیز، ہاں ابھارنا، تیز کرنا تبلیغ کے لیے. مانا کیجیے یا ایھا المزمل، او کپڑے لپیٹنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے. اردو دانوں نے اپنے اپنے انداز سے یہ معنی کیے ہیں. امام راضی یہ بھی معنی کرتے ہیں او بوجھ اٹھانے والے. کیا؟ ہاں آپ بوجھ اٹھائیں گے. اور اس کی تائید بھی آگے ہوتی ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ کی طرف ڈالنے والے وزنی بات آپ کو بتائیں دینے والے ہیں. فرمایا یا ایھا المزمل، او چادر اوڑھنے والے میرا پیغمبر. یا ایک معنی زمیل، زمیل ساتھی بنانے والے. زمیل عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ دوست، ساتھی. تو معنی ہو گیا یا ایھا المزمل، او دوست ساتھی بنانے والے. کس کے ذریعے دوست اور ساتھی بنائیں گے؟ قرآن کے ذریعے. اب تو آپ اکیلے ہیں، اٹھیے دوست بنائیے اپنے لیے. قم اللیل، اٹھیے رات کو. اب یہ کب خطاب کیا پیغمبر کو؟ جب نبی علیہ السلام 3 اقوال ہیں، ایک ذکر کرتا ہوں. گھر تشریف لائے پہلی وحی کے بعد، یا دوسرا قول کہ آپ نے جبریل کو جب اپنی اصلی شکل میں دیکھا. ٹھیک ہے؟ تو آپ جب گھر تشریف لائے فرمایا زملونی دثرونی، مجھ پہ کمبل اوڑھو، چادر اوڑھو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے آپ پہ چادر ڈالی. جب چادر ڈالی تو اسی انداز کو اللہ نے قرآن بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ جس انداز کیفیت میں کسی بندے کو دیکھیں، اسی کیفیت کے نام سے اس کو خطاب کر دیں. جیسے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے، جب حضرت فاطمہ سے پوچھا وہ کہاں ہیں، فرمایا تو وہ تو کچھ ناراض ہو کے باہر گئے ہوئے ہیں. تو تلاش کرتے جب آئے مسجد نبوی میں دیکھا تو وہ ریت پر مٹی میں لیٹے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا، وہ مٹی کے باپ یعنی وہ مٹی میں لیٹنے والے، اٹھ. تو جس حال میں ہو اسی حال سے اس کو کیا کیا جائے؟ خطاب کر دیا جائے. ٹھیک ہے؟ تو اے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل، اٹھیے رات کو. ہاں اب اگر استثناء نہ ہوتا تو معنی کیا ہوتا؟ پوری رات اٹھیے. اگر آگے الا نہ ہوتا تو معنی کیا ہوتا پھر؟ کہ رات پوری اٹھیے. تو اب معنی کیا کرو گے؟ قم اللیل، اٹھیے رات کو، الا قلیلا، ہاں مگر تھوڑے سے وقت کے سوا. یعنی تھوڑا سا وقت آرام کریں، باقی رات اٹھیے. الا قلیلا کا یہ معنی نہیں ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے اٹھیے. تھوڑا سا وقت، یہ الا قلیلاً کا استثناء لیل سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کرو قم اللیل، اٹھیے رات کو، ہاں
مگر تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا وقت نہ اٹھیے۔ اٹھیے رات کو الا قلیلا، مگر تھوڑا سا وقت نہ اٹھیے، یہ مستثنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نصف ہوا، وہ کتنا اٹھیں کتنا نہ اٹھیں، فرمایا نصف ہو، آدھی رات اٹھیے، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے، یا کم کر دیجئے آدھی رات سے تھوڑا سا، او زد علیہ، یا آدھی رات پہ کچھ زیادہ کر دیجئے۔ سمجھ میں آ رہی؟ پہلے کیا کہا؟ اٹھیے رات کو مگر تھوڑا سا وقت نہ اٹھیے، اب تھوڑا سا نہ اٹھے تو کتنا اٹھیں؟ فرمایا نصف ہو، آدھی رات اٹھیے، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کم کیجئے، قلیلا تھوڑا سا، او زد علیہ، یا آدھی رات پہ زیادہ کر دیجئے۔ کس لیے اٹھیے؟ رتل القرآن ترتیلا، پڑھیے قرآن ٹھہر ٹھہر کے، پڑھیے قرآن، ہاں، رتل القرآن ترتیلا، ترتیل جس طرح لفظ کی صفت ہے، یہ معنی کی بھی صفت ہے۔ کس کی؟ تو معنی ہوگا یہ ٹھہر ٹھہر کے، اس لیے پڑھیے کہ اس میں غور کرتے جائیے، تدبر کرتے جائیے، فکر کرتے جائیے۔ شبینوں میں تو بندہ اچھی طرح فکر کر لیتا ہے نا، جو ایک رات میں تراویح میں پڑھتے ہیں، لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ جی شبینہ ہے۔ بھائی کیا شبینہ ہے؟ شبینہ ایسے ہے جو کلیشن کے اندر جو وہ کس پہ لگا دیا جائے، بریسٹ پہ لگا دیا جائے، اور پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی کتنی گولیاں ساتھ نکلی ہیں۔ اسی طرح جو وہ گرڑار ہیں، نہ اس سے پڑھنے والے کو پتہ، صبح تک انہوں نے کیا کرنا تھی، قرآن ختم ہو گیا ہے۔ بھائی یہ قرآن کے ساتھ جو ہے یہ بہت زیادہ حسن سلوک نہیں ہے، توہین ہے۔ قرآن کریم، صحابہ کرام کے آثار دیکھیے، نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے، فرمایا 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو، 3 دن سے کم میں ختم نہ کرو، ہفتہ یا اس سے اوپر۔ اور ہمارے ہاں بس اس کی ریس لگی ہوتی ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ آدھی رات یا آدھی رات سے کم کر دیجئے یا اس سے زیادہ کر دیجئے، اٹھیے رات کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور پڑھیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ دیکھیے کتنا بھاری حکم ہے یہ، سارا دن لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا، اور رات کو اتنا قیام۔ آگے اس کا نتیجہ بھی تو ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قُرْآنًا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ان قریب ہم ڈال دیں گے آپ کی کو قولاً ثقیلا، بات وزنی، بہت وزنی قول، یعنی قرآن آپ کی طرف حوالے کرنے والے ہیں۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، بے شک رات کو اٹھنا، یا اشد وطئن، یہ زیادہ سخت ہے، وطئن نفس کو کچلنے کے اعتبار سے، نفس کو کچلنے کے اعتبار سے، نفس کو روندنے کے اعتبار سے، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ درست ہے قیلا، بات کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ 2 مطلب ہوئے اس کے، ایک رات کو اس لیے اٹھیے کہ اس سے نفس روندا جاتا ہے، تو پھر نفس آپ کے دین کے کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا، نفس روندا جاتا ہے رات کو اٹھیے۔ دوسرا اقوم قیلا، زیادہ درست کرتا ہے، قیلا زیادہ درست ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے،
قیلا، قول کے اعتبار، بات کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رات کو اٹھو گے، دل زبان دونوں موافق ہوں گے تو بات اچھی طرح اپنے رب کے سامنے لو لگا لو گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دل زبان دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوں گی، اور بندہ رش میں ہو، لوگوں میں ہو، تو پھر کبھی دماغ ایک طرف، آنکھیں دوسری طرف، کان ایک طرف اور زبان پہ ایک طرف۔ ٹھیک ہے؟ یا ایک توجہ اس کی اور بھی ہے، وہ کیا؟ رات کو اٹھی، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کو اٹھنا یہ زیادہ سخت ہے نفس کے روندنے کے اعتبار سے، وَأَقْوَمُ قِیلًا، اور زیادہ درست ہے بات کے اعتبار سے، یعنی جب دن کو پھر بولو گے تو اچھی طرح بول سکو گے۔ ہاں، رات کو تہجد پڑھو گے تو پھر دن کو تقریر کرو گے تو وہ آپ کی زبان سے باتیں کیا نکلیں گی؟ درست نکلیں گی۔ رات کو مطالعہ بندہ کرتا ہے تو صبح پھر پڑھانا صحیح ہوتا ہے، اور مطالعہ نہ کرے تو پھر اقوام مقیلہ استاد پڑھاتا ہے تو طالب علم سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی حضرت نے کتاب شتاب کو رات ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے، تو اقوام مقیلہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے ہے دن میں سبحا طویلا، لمبا کام۔ کیا؟ لمبا کام۔ سبحن کا لغوی معنی ہوتا ہے تیرنا۔ کیا؟ کل فی فلک یسبحون، ساری چیزیں فلک پہ، فضا میں کیا کر رہی ہیں؟ تو تیر رہی ہیں۔ تو اب معنی ہوگا دن میں آپ کے لیے تیرنا ہے بہت زیادہ طویلہ۔ تو کیا مطلب؟ یعنی دنیاوی کاموں میں آپ تیرتے رہتے ہیں، ادھر جانا ادھر جانا۔ ٹھیک ہے؟ دن میں مشاغل ہوتے ہیں زیادہ، تو آپ کو رب کے ساتھ تنہائی میں لو لگانے کا موقع، نوافل کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ دن میں آپ کبھی ایک جگہ اللہ کا قرآن، کبھی دوسری جگہ قرآن، کبھی تیسری جگہ درس ہے، کہیں توحید کا بیان ہے، کہیں لوگوں کو شرک کی تردید ہو رہی ہے، تو دن تو یوں گزرتا ہے۔ دن یوں گزارو اور حالانکہ یہ بھی دین ہی کا کام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دین ہی کا کام ہے، لیکن رات کو پھر اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں لو لگا لو۔ آگے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دلوں سے غم دور ہوتا ہے۔ دن میں کام کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، پریشانیاں اللہ دور کرتا ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں مشکل کام اس نفس کو روندنا ہوتا ہے۔ جب آپ نفس کو روندنے کے قابل ہو جاؤ گے تو پھر دنیا میں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی آپ کے اندر کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ دنیا میں بندہ ہر چیز برداشت، بھوک برداشت کر لیتا ہے، ہر تکلیف۔ ایک نیند ایسی چیز ہے جب آ جائے نا تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ اس دن کیا کہہ رہے تھے قاری محب الرحمان صاحب؟ طالب علم درخت میں جا کے چڑھ کے سویا ہوا تھا اور 2 دن ادھر سویا رہا۔ وہ نیند جب آتی ہے پھر ایسے آتی ہے، اور کبھی نہیں آتی تو بستر پہ کروٹیں بدلو بدلو نہیں آتی، کبھی آتی ہے تو کمال راستے میں موٹر وے میں کہتا ہے جی مجھے نیند آ گئی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے نیند آ جاتی ہے یہ۔ لیکن جب آپ اس کا مقابلہ کر لیں اور نفس کو روند لیں، سمجھ جاؤ کہ آپ نے ہمت پیدا کر لی ہے، اب آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ آگے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یاد کر اپنے رب کا نام، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کا نام یاد کر اور ہر طرف سے کٹ کر اسی کی طرف لگ جا۔ تبتل کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں سے الگ ہو کے کٹ جانا، اسی کی طرف لگ جا لوگوں سے کٹ کر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہی رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، فاتخذہ وکیلا، پس بنا لے اسی کو کارساز، اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح وکیل موکل کے کام سنوارتا ہے،
کیس سارا وہی سنوارتا ہے۔ فرمایا تم دین کی خدمت کرو، وکیل مجھے بنا دو، میں تمہارے کام سنبھالتا جاؤں گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو حاجت روا کار ساز بنا لیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون، کوئی ساحر، کوئی دیوانہ، کوئی پاگل، کوئی کذاب اشر، یہ ساری باتیں وَاصْبِرْ، ان پہ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس پر جو یہ کہتے ہیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیجئے ان کو چھوڑنا اچھا، یعنی اچھے طریقے سے ان سے الگ ہوتے جائیے، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو مرضی یہ کہتے رہیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو۔ اُولِي النَّعْمَتِ، جو مال والے ہیں، نعمتوں والے ہیں۔ اُولِي النَّعْمَتِ یعنی مالوں میں مست ہیں، مالدار ہیں، تو ان کو، ان مکذبین جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے جو اپنے مالوں میں آسودہ ہیں، مست ہیں۔ مَحِلْهُمْ قَلِيلًا، مہلت دیجئے ان کو تھوڑا۔ آیت کا مطلب یعنی ان کو میرے حوالے کیجئے، میں جانوں اور یہ جانے، آپ اپنا کام کریں، بس ان کا کام میں تمام کر دوں گا۔ جی جی جی، 10 امر تھے اس صورت میں، وہ کیا ہو گئے؟ یہاں تک پورے ہو گئے۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے ہاں، کیا؟ ہمارے ہاں انکالن، بیڑیاں ہیں، کیا؟ ہاتھوں میں، اور ڈالی جائے اس کو ہتھ کڑی کہتے ہیں، اور پاؤں میں ڈالی جائے اس کو بیڑی کہتے ہیں۔ تو معنی ہوگا ان لدینا، بے شک ہمارے پاس، انکالا، بیڑیاں ہیں، وہ جہیما، اور جہنم کی آگ ہے، دہکتی ہوئی جہنم ہے، دوزخ ہے۔ وطعامن، اور کھانا ہے، ذا غصتین، حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے، ذا غصتین، حلق گلے میں اٹکنے والا، اٹکے گا نہیں، خاردار جھاڑیاں، زقومیں، پیپ ہے، یہ کدھر نیچے جائے گا؟ فرمایا وعذابًا علیما، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کانپے گی زمین، کیا؟ ہاں، کانپے گی زمین، جی رجفہ زلزلے کو کہتے ہیں نا، تو ترجف الارض، کانپے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، زمین کانپے گی، پہاڑ کانپیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَحِيلًا، اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت، مہیلا، کثیباً، ٹیلے ریت کے، مہیلا، جو بہائے ہوئے، بہائے ہوئے۔ ادھر دیکھو میرا بھائی، میرا دوست، پہاڑ کتنی بلندی پر ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، لیکن مضبوط آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک پہاڑ کے اندر درخت، پودے، جڑیں پہاڑ کو گرنے سے بچایا ہوا ہے، لیکن اگر یہ ریت ہو جائیں تو فوراً ایسے بہہ جائیں گے۔ اگر یہ ریت بن جائیں تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ بہہ جائیں گے، کیونکہ ریت اتنی زیادہ اوپر تک نہیں جاتی۔ سمجھ میں آ گئی طارق؟ تو کثیب ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں، کس کو؟ مٹی کے ڈھیری کو کہتے ہیں، ریت کے۔ اور مہیل جس کو ایسے اوپر سے گرایا جائے، بہہ جائے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ پھر ایک لفظ ہے اس میں آگے اشعار میں،
کہ وَحَالَتْ دُونَكَ الْكُسُبُ، ٹھیک ہے، کہ میرے اور آپ کے درمیان مٹی حائل ہو گئی ہے، ٹیلا قبر کی مٹی، تو کسب جمع کسیب کی، ٹھیک ہے۔ آگے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کی طرف رسولا، رسول، شاہداً علیکم، جو گواہی دینے والا ہے تم پر، یعنی تمہیں توحید سنانے والا ہے، ایک شاہداً علیکم، گواہ ہے تم پر، قیامت والے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، فعصا فرعون الرسولا، پس جھٹلا نافرمانی کی فرعون نے الرسولا، رسول کی، فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے پکڑا اس کو، اخذًا وبیلا، پکڑنا سخت، فَكَيْفَ، پس کیسے، تتقون، تم نے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیسے تم بچو گے، فرعون کی، جس ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف بھیجا، اس نے رسول کی مخالفت کی تو ہم نے اس کو سخت پکڑا، تو مکے والو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے، یومن، اس دن سے کیسے بچو گے، تتقون یومن، ٹھیک ہو گیا، یجعل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچوں کو شیبا، بوڑھا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ کیسا دن ہے بھائی، اس دن کو بوڑھا ہوگا، ایک یہ ہے کہ اشارہ ہے اس کے لمبائی کی طرف، کہ مدت اتنی ہے کہ اس میں بچے بھی بوڑھے ہو سکتے ہیں، 1000 سال، 5000 سال، جب دن لمبا ہو 50,000، تو آپ بتاؤ بچے بوڑھے نہیں بلکہ کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا معنی کہ یوم یجعل ولدان شیبا، بنا دے گا بچوں کو بوڑھا، یعنی بچہ ایسے تو بوڑھا نہیں ہوتا، لیکن جب بہت زیادہ غم پریشانیاں آتی ہیں تو غم انسان کو کیا کر دیتے ہیں، بوڑھا کر دیتے ہیں، غم آتے ہیں ایک دم بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، تو اس کی ہیبت اور غم اتنا ہوگا کہ وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹنے والا ہے اس دن سے، یہ بھی مرجع کدھر راجع ہے، اس یوم کی طرف، ٹھیک ہو گیا، پھٹنے والا ہے آسمان اس سے، کان وعدہ مفعولا، بے شک اللہ کا وعدہ مفعولا، ہو چکنے والا ہے، ان ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء، پس جو چاہے، فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، قرآن نصیحت ہے، قیامت نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے راستہ بنا لے اپنے رب کی طرف، ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ بے شک تو اٹھتا ہے، ادنا من ثلثی اللیل، ہاں قریب، من ثلثی اللیل، رات کے 2/3 کے، ادنا بمعنی کیا، قریب، یعنی 2/3 کے قریب تو اٹھتا ہے میرا پیغمبر، وَنِصْفَهُ، اور نصف کے قریب اٹھتا ہے، نصف اٹھتا ہے، وَثُلُثَهُ، اور 1/3، پیچھے حکم جو ابتدائی صورت میں دیا گیا کہ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ او انقص منه قلیلا او زد علیہ، آدھی رات یا کچھ کم یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، تو مجھے بتاؤ گھڑی تو نہیں تھی، کیا گھڑیاں تو نہیں تھی، کوئی آپ کے پاس الارم نہیں ہے، تو کس طرح پتہ چلے گا 100% کہ بھائی آدھی رات یہ ہے،
یہ رات کا تیسرا حصہ ہو گیا. مشکل ہے کہ نہیں؟ ہاں اندازے ہوں گے، 100% کون جانتا ہے؟ آپ نہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک مشکل تھی کہ بھائی ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جب اللہ نے آدھی کا کہا ہے تو کبھی کبھی آدھی سے زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی اس ڈر سے کہیں آدھے سے وقت کم نہ ہو جائے. فرمایا تیرا رب جانتا ہے کہ تو کھڑا ہوتا ہے ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 کے قریب، ہاں، نصفہ آدھی رات، وثلثہ یا 1/3. تیسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ 1/3 ہوتا ہے. تو فرمایا وہ آپ ہی نہیں کھڑے ہوتے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ مومنوں کا آپ کے ساتھ، وہ بھی تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، آپ کے اندازے ہیں، صحیح اندازہ اللہ ہی کرتا ہے رات اور دن کا. 1/3 ہو گیا، تیسرا ہو گیا، نصف ہو گیا، اس کے اندازے آپ کو کہ بھئی رات شروع کس وقت سے ہوتی ہے، ختم کس وقت پہ ہوتی ہے، پھر ان میں 1/3 کب ہوگا، آدھا کب ہوگا، 2 حصے کب ہوگا، اس کا اندازہ اللہ ہی کرتا ہے. عالمہ جان لیا اللہ نے، اللَّن تُحْصُوهُ، کہ تم اس کو نہ شمار کر سکو گے. کیا ہوا طارق؟ تم اس کو نہ شمار کر سکو گے، یعنی ایسا کرنا مشکل ہو جائے گا. رات کو تہجد پڑھنا الگ، یہ ٹائم ٹیبل بنانا یہ بھی وہ مشکل ہے. تو فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے مہربانی کی تم پر، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھو جو آسان ہو قرآن سے. یہاں قرآن ذکر کر کے مراد تلاوت محض نہیں، تہجد میں قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جتنا مرضی یہ پڑھ لو، بس کوئی ضروری نہیں آدھی رات ہے، تیسرا ایسا ہے، آدھے سے اوپر ہے، نہیں. اب آپ کی کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھ لو جو آسان ہو، میسر ہو، من القرآن، قرآن سے. عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ، سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ، جانتا ہے اللہ کہ ان قریب ہوں گے کچھ تم میں سے بیمار. تو اللہ کو تو یہ علم تھا، تو اللہ کو معلوم تھا کہ ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو چلیں گے زمین میں. يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تلاش کریں گے اللہ کا فضل، رزق حلال، روزیاں بھی کمائیں گے. تو وہ اگر آدھی آدھی رات کو تہجد پڑھیں گے تو یہ آسان کام ہوگا جی؟ سارا دن کھیتی باڑی میں کام کیا اور آدھی رات یا آدھی سے زیادہ وہ تہجد میں کھڑا ہو، یا یہ حکم اسی طرح ہو اور ایک بندہ بوڑھا ہو جائے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یہ ایک بندہ بیمار ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں میں جانتا تھا. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو لڑیں گے اللہ کے راستے میں، مجاہدین بھی ہوں گے. تو وہ ساری رات کیسے کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے رہیں گے، دن میں مارکے میں بھی جائیں گے. تو اللہ نے یہ ساری چیزیں جان لی، اس لیے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پر جو تمہیں آسان ہو کیا کر لو، پڑھ لو. بھائی 2 رکعتیں پڑھ لو. حدیث میں آتا ہے جس نے 6 آیتیں بھی رات کو پڑھ لی نفل میں، وہ غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا. کس میں؟ غافلین میں سے شمار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ آگے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم کرو نماز، دیتے رہو زکوٰۃ، اور قرض دو اللہ کو قرضاً حسنا، بہترین قرض. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، بلائی سے، تجدوہ، تو پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہوا خیران،
یہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بڑا ہے اجر کے اعتبار سے۔ ان اللہ واستغفر اللہ، بخشش طلب کرو اللہ سے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔